دیکھو جو چینی لوگ ہیں ان کی تو بولی کسی کو سمجھ نہیں آتی، اور وہ اللہ نہ کرے کہیں بھٹک جائیں تو وہ نہ کوئی وہاں جانتا ہے ان کی بولی نہ سمجھ سکتا ہے، تو اسی لیے وہ چینی حکومت نے ان کے گلے میں ہی وہ سارے ان کے کارڈ لٹکائے ہوتے ہیں، پیچھے بھی لباس پہ بھی مورے لگی ہوتی ہیں، تو وہ بھی حاضر ہو رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں جی، پنجابی بھی، سرائکی بھی، پشتو بھی، بلوچی بھی، سندھی بھی، ہر دنیا کے کونے کونے سے آ کے عرض کر رہے ہیں، سرکار سب پہ کرم فرما رہے ہیں۔ ایک واقعہ اس طرح بھی منقول ہے، ایک بڑھیا نے دیکھا، خواتین کی حاضری کا وقت تھا، تو اس نے دیکھا کہ ایک خاتون پڑھی ہوئی ہے، اس نے کتاب پکڑی ہوئی ہاتھ میں، بڑے بڑے پیارے درود پڑھ رہی ہیں، بڑے بڑے اس میں القاب ہیں، بڑے بڑے آداب ہیں۔ اس نے کہا ہیں مجھے تو سادہ ہی درود آتا ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، تو یہ اتنے پیارے پیارے درود پڑھ رہی ہے، کتاب میں سے لکھے ہوئے پڑھ رہی ہے، یقیناً اتنے خوبصورت لفظوں والے درود یہ حضور نے پسند فرما کے قبول کر لیے ہیں، اور میں تو سادہ سے ہی پڑھ سکتی ہوں، میری کہاں قبولیت ہوئی ہوگی۔ یہ سوچ کر اس کے دل میں بڑی حسرت پیدا ہو گئی اور بڑی غمزدہ اور دکھی ہو گئی۔ تو سرکار کی بارگاہ میں کوئی دکھی ہو جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سوئی رات کو ماتھے کی آنکھیں بند ہوئی، دل کی آنکھیں کھل گئیں، تو سرکار کا دیدار ہو گیا۔ دعا فرماؤ ہمیں بھی ہو جائے۔ دیدار ہوا تو فرمایا کہ گھبراتی کیوں ہو، تمہارا سلام میں نے سب سے پہلے قبول کر لیا، نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل، شفاعت کے صدقے میں جنت ملی ہے، عمل تھے جہنم میں جانے کے قابل، لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔ سرکار کا تو سب پہ کرم ہو رہا ہے جی۔ روزے دے چفیرے نے غلامہ دیاں ٹولیاں، ایک پیا سندہ کروڑا دیا، کروڑوں لوگ اپنے اپنے لہجوں میں اپنے اپنے لفظوں میں فریاد کر رہے ہیں، سرکار سب کی سن رہے ہیں، سب کو عطا فرما رہے ہیں، سب پہ کرم کر رہے ہیں، سب کی جولیاں بھر رہے ہیں جی۔ جولیاں سب کی بھرتی جاتی ہیں، دینے والا نظر نہیں آتا، لیکن جن پہ کرم ہو جائے ان کو نظر بھی آ جاتا ہے۔ امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا محدث بریلوی جنہوں نے 1000 سے زیادہ کتاب لکھی ہے، جب مدینہ منورہ حاضر ہوئے تو ان کے علمی مقام اور روحانی درجے کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے خدام مسجد نبوی نے عرض کیا کہ جناب باقیوں کے لیے مسجد بند ہے لیکن آپ کے لیے کھلی ہوئی ہے، آپ معاجہ شریف میں بیٹھ جائیں، تنہا کوئی تھرڈ پرسن تیسرا بندہ نہیں ہوگا، آپ ہوں گے اور سرکار کی بارگاہ ہوگی، تو آپ بیٹھ جائیں یہاں پہ۔ تو آپ نے اس کو اپنی خوش قسمتی کی معراج سمجھتے ہوئے وہاں پہ بیٹھ گئے اور درود شریف ساری رات پڑھتے رہے، اور زبان سے نہیں کہا، دل میں یہ تمنا رکھ لی کہ یا رسول اللہ جب میں بریلی میں تھا تو خوابوں میں آپ نے کئی مرتبہ کرم فرمایا اور اپنا دیدار کرایا، آج میں آپ کے در دولت پر حاضر ہوں تو آج تو کرم یہ ہونا چاہیے کہ آپ کا دیدار مجھے جاگتے ہوئے ہو جائے، لیکن زبان سے نہیں کہا۔ درود شریف پڑھ رہے ہیں، ایک رات گزر گئی، دوسری رات بھی آپ کے لیے مسجد کھول دی گئی، آپ بیٹھے ہوئے درود شریف پڑھ رہے ہیں، دیدار نہ ہوا، تیسری رات آ گئی تو پھر بھی آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں، یعنی آپ دل میں وہ اپنی تمنا رکھے ہوئے ہیں، اور اسی عالم میں یہ نعت لکھی، وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں تیرے دن بہار پھرتے ہیں۔ اس کے اشعار آپ جلدی جلدی سنتے جائیں، اس سے آپ کو محسوس ہی ہوگا کہ اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ احمد رضا اگر وہ تمنا پوری نہیں بھی ہوتی تو یہ کیا کم اعزاز ہے کہ لالا زار میں بیٹھے ہو، بہاروں کے دن ہیں، سرکار کے در پہ بیٹھے ہو، فرشتوں کی حاضریاں ہو رہی ہیں، وہ ایک دن کے لیے آتے ہیں، تم کئی دن سے بیٹھے ہو، تنہا بیٹھے ہو، کوئی تھرڈ پرسن نہیں، تیسرا بندہ نہیں، کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں، حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کے درود و سلام پڑھ رہے ہو، تم نہیں دیکھ رہے وہ تو دیکھ رہے، اس طرح سے تسلی دے رہے اپنے آپ کو۔ اس پوری نعت میں معاجہ شریف کے سامنے بیٹھ کر یہ نعت لکھی ہے، اور کیا چاہیے؟ وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں تیرے دن بہار پھرتے ہیں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاج دھار پھرتے ہیں، مانگتے تاج دھار پھرتے ہیں، مانگتے تاج دار پھرتے ہیں، ہر چراغ مزار پر
کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں، کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں. یہ دل کو تسلی دے رہے، لیکن مقطع میں پھر وہی بات دل میں لوٹ آئی کہ تجھے دیدار نہیں ہوا. کہتے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا. اتنی بڑی تمنا کہ سرکار کا جاگتے ہوئے دیدار ہو جائے، تجھے کون پوچھے تو کیا چیز ہے؟ عاجزی کی. سرکار کو عاجزی پسند ہے، غرور پسند، تکبر پسند. کہ کوئی کہے جی میں بڑا عابد، میں بڑا زاہد، میں بڑا نمازی، میں بڑا غازی، مجھے دیدار کراؤ. کہا نہیں، عاجزی کی. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کوتے ہزار پھرتے ہیں. یہ عاجزی کی کہ تو ایسے کہی تو اتنی بڑی بات کر رہے. لیکن جب یہ لکھی اور یہ عرض کی، سنہری جالیوں کا پردہ ہٹ گیا اور امام احمد رضا کی آنکھوں نے جاگتے ہوئے حضور کا دیدار کیا. اسی لیے تو ایک مصرے میں 2 مرتبہ قسم اٹھا کر کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے. اس میں جو آئی صاحب کہہ رہے تھے نا دیوانے بن کے جاؤ، وہ بھی ایک دعا ہے سارے کر لیں. یا رب سوئے مدینہ دیوانہ بن کے جاؤں. ابھی دعا کر لیں، محفل میں دعا قبول ہوتی نا. یا رب سوئے مدینہ دیوانہ بن کے جاؤں، یا رب سوئے مدینہ دیوانہ بن کے جاؤں، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں. کہیے آمین. جو یہاں پہ بیٹھے ہیں کوئی جانے والا ہے تو وہ ہمارا سلام لے جائے، یا عازمین حج جا رہے ہیں ان کو سلام پیش کریں. سرکار کو بڑا پسند ہے کہ میرے امتی کا سلام میری بارگاہ میں پیش کیا جائے. ایسی واقعہ ہے روض الریاحین میں امام عبداللہ بن اسد یافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک صاحب یمن سے چلے تو ان کے ایک ملے دار نے کہا حضرت صاحب آپ تو بڑے خوش قسمت ہیں، آپ جا رہے ہیں، میں نہیں جا سکا تو میرا سلام ہی حضور کی بارگاہ میں پیش کر دینا اور آپ کے دونوں یاروں کی بارگاہ میں بھی پیش کر دینا. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر میں رک کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی جائے تو اس کو اگر کوئی تحفہ سلام دے نا تو یوں نہیں کہنا چاہیے کہ میں پیش کر دوں گا، کہیں یاد رہا تو پیش کر دوں گا. کیونکہ اگر آپ وعدہ کر لیتے ہیں پھر اگر نہیں پہنچائیں گے تو گناہ گار ہو جائیں گے. کیونکہ امانت ہے نا، یہ سلام کیا ہوتا ہے؟ امانت ہے. تو اگر نہیں پہنچائیں گے تو کیا ہو جائیں گے؟ گناہ گار ہو جائیں گے. تو اس لیے اس کا محفوظ حل یہ ہے کہ یا تو لکھ لیں اور لکھ کر ان کا سلام پیش کر دیں، یا پھر کیا ہے کہ یوں وعدہ کریں یاد رہا تو عرض کر دوں گا. اس میں عافیت ہے. اب یہ بزرگ جو تھے ان کی کنیت تھی ابو العباس. کیا کنیت تھی؟ ابو العباس. تو یہ وہاں پہنچے اور اپنا وقت گزارا. وقت گزار کے جب رخصت ہونے لگے تو ان کو یاد آ گیا ذوالحلیفہ پہنچے. آج بھی وہاں پہ ہی حاجی احرام باندھتے ہیں، وہاں سے ہی حاجی احرام باندھ کر مکہ شریف کے لیے عمرہ کے لیے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ان کو جب وہاں جا کر یاد آیا کہ فلاں بندے نے مجھے سلام دیا تھا تو میں تو بھول ہی گیا. انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم یہاں رکو اور میں سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے آتا ہوں. ساتھیوں نے کہا کہ قافلہ کوچ کرنے والا ہے، اب اگر یہ نکل گیا تو مکے تک تم اس کو پا نہیں سکو گے. اور آپ جانتے ہیں اس دور میں اونٹوں پر قافلوں کی صورت میں سفر ہوتا، تنہا سفر نہیں ہو سکتا تھا. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، اگر یہ ایسا ہوا تو میرا سامان تم لے جانا، میں پیچھے کسی اور قافلے میں آ جاؤں گا. اب یہ یہاں پہنچے مدینہ پاک میں، سرکار کی بارگاہ میں، حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں، حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں سلام پیش کیا.
تو سلام پیش کرنے کے بعد جب فارغ ہوئے، اب ارادہ کیا کہ میں ذوالحلیفہ جاتا ہوں، جسے آج کل اب یار علی کہتے ہیں، وہاں پہ بہت بڑی مسجد ہے جس کا نام مسجد میقات ہے، وہیں سے احرام باندھا جاتا ہے، سنت بھی ہے۔ تو یہ جانے لگے تو کوئی وہاں سے بندہ آ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ اگر تم اس قافلے کے ساتھ ملنا چاہتے ہو تو رک جاؤ، کیونکہ قافلہ وہاں سے کوچ کر چکا ہے، اب تم اس سے مل نہیں سکتے۔ یہ کہیں گے چلو ٹھیک ہے، میں مدینے میں ہی رہ لیتا ہوں، اور آگے کوئی قافلہ جائے گا تو پھر اس کے ساتھ چلا جاؤں گا۔ رات کو سوئے، ماتھے کی آنکھیں بند ہوئیں، دل کی آنکھیں کھول گئیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ساتھ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہی وہ شخص ہے۔ سرکار قریب پہنچے، مسکرائے اور فرمایا اے ابو الوفا، اے ابو الوفا۔ عرض کی یا رسول اللہ میری کنیت تو ابو العباس ہے۔ فرمایا نہیں، تم ابو الوفا ہو۔ ابو الوفا کا مطلب بنے گا وفادار، وفا کرنے والے۔ فرمایا تم ابو الوفا ہو کہ تم نے وعدہ وفا کر دیا ہے۔ تو اس بات سے ہم بہت خوش ہوئے کہ تم وہ سلام پہنچانے کے لیے آ گئے ہو، تو اب تمہارا قافلہ تو جا چکا ہے، اب کیا چاہتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ اب میں انتظار میں ہوں کہ کوئی قافلہ آئے تو اس کے ساتھ چلا جائیں۔ فرمایا نہیں، اٹھو چلو مکے۔ تو ہاتھ پکڑا، کہتے ہیں آنکھیں کھلی تو میں مکے میں موجود تھا، سویا مدینے میں، آنکھ کھلی تو مکے میں موجود ہوں، اور جو قافلہ وہ چلا تھا جو مجھ سے چھوٹ گیا تھا وہ 12 دن بعد وہاں پہنچا۔ حضور نے پہلے ہی پہنچا دیا، قافلہ 12 دن بعد پہنچا۔ جی اللہ اکبر۔ اس لیے معلوم ہوا سرکار کو بڑی بات پسند ہے کہ میرے امتی کا سلام اگر کوئی دے تو وہ ضرور پیش کیا جائے، اور سرکار سب جانتے ہیں، لیکن یہ کوئی راز ہے ایسا؟ آپ جانتے ہیں روافظ جو ہیں صحابہ کرام سے عقیدت نہیں رکھتے۔ اس طرح ایک شخص ہوا ہے، ماقل نام کا شخص تھا، وہ وہاں سے جا رہے تھے حاجی، تو انہوں نے کہا کہ وہ حاکم تھا اس شہر کا، اس نے کہا کہ سرکار کی بارگاہ میں میرا سلام پیش کر دینا حاجی صاحب، لیکن ان سے حضور کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ میں نے آپ کے پاس آنا تھا، لیکن آپ کے ساتھ جو 2 سوئے ہوئے ہیں نا ان کی وجہ سے میں نہیں آ رہا، اگر یہ نہ ہوتے تو میں آ جاتا۔ اب حاجی صاحب حاضر ہوئے، یاد بھی تھی بات، لیکن سوچا یہ تو بڑا گستاخی والا جملہ ہے، حاکم کو میں کچھ کہہ نہیں سکا، لیکن سرکار کی بارگاہ میں یہ جملہ گستاخانہ کیوں پیش کروں، یہ تو بڑی بے ادبی والا جملہ ہے۔ کہتے وہاں سویا، خواب میں سرکار کا دیدار ہو گیا۔ فرمایا کہ بھئی آپ وہ ماقل کا سلام آپ نے پیش نہیں کیا اور اس کا پیغام نہیں دیا۔ اچھا دیکھو سرکار پہلے ہی جانتے ہیں، اس کا آپ نے پیغام نہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ میں معافی چاہتا ہوں، لیکن اس کا پیغام بڑی بے ادبی والا تھا، اس وجہ سے میری جسارت ہی نہیں ہوئی وہ پیش کرنے کی۔ سرکار نے فرمایا ہے وہ یہ بات کرتے ہیں تو یہ اس طرح پکڑو اور اس کو قتل کر دو۔ کہتے خواب میں ہی میں نے اس طرح پکڑ کے اس کو قتل کر دیا۔ اب جب واپس حج کے بعد اپنے وطن پہنچا تو معلوم ہوا حاکم رات کو سویا ہوا تھا اور سوتے سوتے کسی نے اس کو قتل کر دیا۔ انہوں نے جب یہ واقعہ سنا تو اپنے خاص خاص بندوں کو بتایا کہ یار یہ خواب میں نے وہاں دیکھا تھا اور میں نے خواب میں اس کو قتل کیا تھا اس طرح سے۔ تو ایسی بات چھپتی نہیں ہے۔ وہ چلتے چلتے جو ہے نا وہ اس کے بیٹا جو اب حاکم تھا نا اس تک پہنچ گئی، بیٹے تک پہنچ گئی۔ اس نے بلایا اور کہا کہ حاجی صاحب یہ تشت میں کتنے سارے استرے ہیں، کس استرے سے تم نے قتل کیا تھا؟ گردن کے اوپر کون سا استرا پھیرا تھا؟ تو حاجی صاحب نے دیکھا تشت میں تو وہ جو استرا سرکار نے نیز فرمایا تھا نا وہ استرا اٹھا لیا۔ تو بیٹے نے کہا تم سچے ہو، کیونکہ جب میرا باپ قتل ہوا تھا تو اس کے سرانے یہی استرا پڑا ہوا تھا، اگر تم کوئی اور اٹھاتے تو میں سمجھ جاتا تم نے جھوٹ بولا ہے، لیکن تم نے وہی استرا اٹھایا جو سرکار نے عنایت فرمایا اور یہی اس کے سرانے میں ملا تھا۔ معلوم ہوا کہ تم سچے ہو۔ وہ صحابہ کرام کا گستاخ تھا، سرکار اس سے سخت ناراض ہوئے کہ اس نے یہ بات کیوں کی ہے کہ آپ کے ساتھ جو 2 سوئے ہوئے۔ اس لیے کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، نام آنے سے ابو بکر و عمر کے لب پر کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ جن کو سرکار نے خود اپنے ساتھ سلایا تو کیوں ان پہ بگڑتا ہے کہ ان کو کیوں سلایا ہوا ہے؟ اور کہنے والا کہتا ہے کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کا جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے۔ آخری بات یہ ہے، سلام شوق کہہ دینا ادب سے ہم غریبوں کا، تمہیں حاجیوں جب گنبد خضرا نظر آئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔